خوبصورت بولو ورنہ خاموشی سے خوبصورتی میں اضافہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بدتمیز انسان سے سب تمیز سے بات کرتے ہیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کریں اور منافق لوگ روٹھ جائیں تو خدا کا شکر ادا کریں۔ اپنے موبائل میں اپنا سٹیٹس ایسا رکھیں کہ دیکھنے والے کو ثواب نہ ملے تو گناہ بھی نہ ملے۔ جب تک الفاظ کتاب سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا اور نہ دل کی دنیا۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی بلکہ اس کی تعمیر دعاؤں پر ہوتی ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ خوش ہونا رہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ کچھ لوگ اعتبار کی نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ الفاظ جو بھی ہو جیسے بھی ہو، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ لوگ کچھ تو کہیں گے ورنہ زندہ کیسے رہیں گے۔ امیدوں کے پیالے میں بھلا اللہ کے علاوہ کون کچھ ڈال سکتا ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ہیں اور یہ یقین وہ سب کو دلاتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہائی درجے کی جاہلیت ہے۔ اگر واقعی تم میں کوئی خوبی ہو تو شیخی مت مارو۔ محبت کی کشتی شک کے ایک تنکے کے سوراخ سے ڈوب جاتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دے کر ملتی ہے۔ عزت اور تعریف مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں سے ان کے لہجے کیے جائیں تو برا مان جاتے ہیں۔ جو چیز تجھ کو حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ ساری دنیا سے جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ حقیقی عقل مندی وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو اور کبھی منا لیا کرو۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ اور اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، معلوم ہو جائے تو فاش نہ کرو۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔
بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں، پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سکتے ہیں۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکاتی ہے، اور پھر چاہے وہ دنیا ہو یا فرشتے۔ رنگین باتیں کرنے والے زندگی کو سیاہ کر جاتے ہیں۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اور کچھ حالات انسان کو اکیلے جینا سکھا دیتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس زمین کی باقی ساری عورتوں سے تمہیں لازمی نفرت ہونی چاہیے۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا، کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو دکھ میں سہارا نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے رشتوں پر فاتحہ پڑھے یا خود پہ۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ جن کے جان سے پیارے اس دنیا میں نہیں رہتے نا، انہیں پھر قبرستان سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی اندھیروں سے۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسروں پہ گزرے تو ڈرامہ وار زمانہ۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھ لے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کو مضبوط منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر بناتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا،
کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ جس کی خواہش کم ہے وہ صحیح دولت مند ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔